أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة الطلاق رکوع نمبر 2 اور آخری رکوع پارہ نمبر 28 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ طلاق کے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ احادیث کے اندر اور سیرت میں مروی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ من ارادت طلاقا، جو شخص طلاق دینا چاہے، فلیطلقھا تطلیقتاً، وہ صرف ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق، ثم یدعوھا، پھر اسے اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دے، حتی تحید 3 حیض، یہاں تک کہ اسے 3 حیض آ جائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ طہر کے ایام میں ایک طلاق دی جائے، پھر اس کے بعد جو عورت ہے اس کی رہائش خامند کے گھر میں ہی ہوگی، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی۔ الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے۔ ہاں جب تیسری طلاق ہو جائے، طلاق بائنہ، تو اس کے بعد پھر خامند کے ذمے نہ رہائش ہے اور نہ ہی اس کا خرچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے معمولی سا خرچہ دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اس عورت نے تو کہا، اللہ کی قسم میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لاؤں گی، پھر اگر میرے لیے خرچہ ہوا تو اتنا لوں گی جو میری حالت درست رکھ سکے، اور اگر میرے لیے خرچہ نہ ہوا تو میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔
फरमाती हैं, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की तो आपने फरमाया, तेरे लिए न खर्चा है न रहाइश है, क्योंकि तीनों तलाक़ें हो चुकी थी। फरमाया, ला नफ़क़त लके वला सुकना, न खर्च है न रहाइश है। सही मुस्लिम किताबुत तलाक। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दौर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तिदाई खिलाफत के 2 साल, कानत तलाक़ सलासो अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहद अबी बकरिन व सदरम मिन खिलाफत उमरा तलाक़ सलासे वाहिदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत में इब्तिदाई 2 साल यही होता था कि जो 3 तलाक है वो एक ही है, एक मजलिस की, एक वक़्त की इकट्ठी, चाहे 10 तलाक़ें हो जाएं वो एक ही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आर्जी तौर पर, जिस तरह एक सरकारी हुक्म होता है, लोगों ने तलाक को मजाक ही बना लिया, तो आपने फरमाया जो इकट्ठी 3 तलाक़ें देगा 3 ही हो जाएंगी बतौर सज़ा। वो शरई हुक्म नहीं था, एक हुकूमत का सरकारी और ताज़ीरी हुक्म था, जो कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो गया। जिस तरह हुकूमत एक कानून बनाती है आर्जी तौर पर किसी मसले के लिए, तो बाद में वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। सादा मिसाल आप यूँ समझे कि जब कोई शख्स निकाह पढ़ाता है, निकाह खां, तो जिस आदमी का निकाह पढ़ा रहा है, जिस लड़के का, उसको 3 बार सवाल करता है, क्या तुझे ये औरत कबूल है? तो वो आगे से कहता है कबूल है 3 मरतबा। तो 3 मरतबा इजाबो कबूल कराने से निकाह 3 नहीं होते, निकाह एक ही होता है। हालांकि निकाह खान ने लफ्ज़ 3 बार बोला है, निकाह एक ही हुआ है, निकाह नहीं 3 हुए, लेकिन वो लफ्ज़ 3 मरतबा दोहराया गया है। इसी तरह एक मजलिस की जितनी भी तलाक हो जाए वो एक ही है। हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में किताबुत तलाक में, और बाब है बाबुत तलाक सलास। बाद लोगों ने एक सिलसिला निकाला हुआ है जिसका नाम रखा है हलाला। हदीस मुबारक में है, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिला वल मुहल्लला लहू। हलाला करने वाले पर लानत है, उस पर रब की लानत है, और जिसके लिए किया जा रहा है उस पर भी लानत है। दोनों लानती हैं, अल्लाह पाक की रहमत से दूर है और मनून है। ये हदीस है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अजीज भाइयों, निकाह इंसान करता है बेटी का, बहन का, भांजी का और भतीजे का, कभी कोई बीवी के निकाह नहीं करता। तो ये हलाले वालों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है, बीवी का निकाह, निकाह बेटी का होता है, बहन का, भतीजी का, भांजी का, बीवी का कोई नहीं आगे निकाह करता। तो इस पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जब लोगों ने अल्लाह ताला के इन हुक्मों से मजाक किया और खेल किया तो अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। अब इस आयत करीमा में ऐसे लोगों का जिक्र है जिन पर अल्लाह ताला की पकड़ आई, इसलिए कि वो निकाह तलाक में और दूसरे मसाइल में अल्लाह पाक की आयात से खेलते थे। अजीज भाइयों, हमारा ये शोबा है ना पढ़ना पढ़ाना, तो लोग अल्लाह ताला के इस हुक्म के साथ खेल करते हैं। अयुलाबो बे किताबिल्लाह, और खेल करने के बाद फिर उलमा की तरफ और मदारस की तरफ रजू करके
फिर भी कोशिश करते हैं कि दोबारा अल्लाह ताला की आयतों के साथ खेला जाए। अयुलअबु बिकिताबिल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते, क्या अल्लाह की आयतों से खेलते हो? वाना बैना अज़हरिकुम, मैं तुम्हारे अंदर हूं। यहां भी ये फरमाया वकअय्यिम मिन क़रयतिन, और कितनी ही बस्तियां अतत, उन्होंने सरकशी की, अन अम्र रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से सरकशी की। ये मामलात में, निकाह तलाक में अल्लाह के हुक्मों से खेल करते हैं। व रसूलिही, और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की। फहसबनाहा हिसाबन शदीदा, तो हमने मुहासबा किया उनका सख्त मुहासबा। व अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और अजाब दी हमने उन बस्तियों को ऐसी अजाब, ऐसा अजाब, ऐसी सजा जो देखने सुनने में ना आई थी। नुकरा, नुकरा का माना होता है अजनबी चीज, अनोखी चीज। ऐसा अजाब जो कभी ना देखा है ना सुना है, ऐसी पकड़ आई। तो अल्लाह ताला के हुक्मों से खेल नहीं करना चाहिए, बल्कि इताअत और फर्मा बरदारी ये मोमिन का शेवा है। गुज़श्ता रकू के अंदर अल्लाह पाक ने कई मर्तबा सारे रकू में पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक बार बार ये हुक्म दिया है कि तकवा अपनाओ, तकवा अपनाओ, अल्लाह ताला का डर अपनाओ। अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा, अल्लाह तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से रिज़्क मिलने की तवक्को ही नहीं। तफासीर में और हदीस की किताब मिशकातुल मसाबी में एक मुत्तकी औरत का वाकया दर्ज है। अल्लाह वाली, परहेजगार, मुत्तकी औरत है, सालिहा, कि उसका खामद बाहर से घर आता है तो खाने के लिए कोई चीज नहीं घर के अंदर, तो परेशान हो जाती है और खामद को भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा। इस कदर भूख है कि वो नडाल हो रहा है। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा अपनी बीवी को कहता है कि कुछ खाने के लिए है तो ले आओ। दोबारा फिर यही कहा, कुछ खाने के लिए है तो लाओ, मेरी जान जा रही है। इस कदर भूख है। वो अल्लाह की बंदी सालिहा खातून है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के चक्की को चलाती है। उसमें कोई गंदम नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आटा बनाए। अल्लाह के हुक्म से वो चक्की चलती है और खुद ब खुद उससे आटा निकलता है। वो रोटियां पकाती है और जब तनूर को देखा तो अल्लाह ताला के हुक्म से खुद ब खुद उसमें बकरे की रान रोस्ट होके अल्लाह के हुक्म से वहां तैयार पड़ी है। वो अपने खामद को लाके खाना पेश करती है। वो खामद फिर सवाल करता है कि ये खाना कहां से है, कैसे मिला? कहा इस तरह अल्लाह के हुक्म से वो चक्की चल पड़ी है। तनूर के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमाया है। उस आदमी ने उस चक्की को देखा, उसका एक पार्ट उठाया तो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत थी उसको अपनी आंखों से देखा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नहु लौ लम यरफाहा, ऐ मेरे सहाबा, अगर वो बंदा उस चक्की को ना उठाता और ना देखता, लम तजल तदूरु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक वो चक्की चलती रहती और उससे आटा निकलता ही रहता। ये है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला वहां से रिज़्क देता है जहां से रिज़्क मिलने की तवक्को ही नहीं। और जो लोग अल्लाह ताला की आयात से खेलते हैं, मजाक करते हैं, उनके लिए हिसाबन शदीदा अजाबन नुकरा, फज़ाक़त वबाल अमरिहा, पस चखा उन बस्तियों ने अपने काम का वबाल,
وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ان کے لیے عذاب سخت، عذابًا شدیدا، سخت عذاب۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پس ڈرو اللہ سے اے عقلوں والو۔ الباب یہ جمع کا صیغہ ہے، اے عقلوں والو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اتارا اللہ پاک نے تمہاری طرف عظیم نصیحت، ذکرا عظیم نصیحت اللہ پاک نے اتاری ہے۔ وہ عظیم نصیحت کون سی ہے؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ عزیز بھائیوں، اب سورہ طلاق میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان۔ کون سی صورت ہے جس میں آپ کی شان نہیں؟ کون سا پارہ ہے جس میں آپ کی صفات کا تذکرہ نہیں؟ ہر صورت میں، ہر پارے میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اور شان کا تذکرہ ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ہر پارے میں، ہر صورت میں آپ کی صفات ہے۔ سورہ طلاق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ رسولاً، وہ ایسے رسول ہیں عظمت والے، عظیم، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، پڑھتے ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات، مبینات، واضح بیان کرنے والی۔ یہ آیتیں واضح بیان کرتی ہیں، اور احادیث میں پوری وضاحت ہے کہ کس وقت طلاق دی جائے۔ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کر کے رکھو، گنتی کر کے رکھو، پورا اس کا نظام ہے اور دستور ہے۔ اور مبینات، واضح بیان کرنے والی آیات۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، طرف نور کی، روشنی کی۔ الظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے اور النور واحد کا صیغہ ہے۔ قرآن مجید میں اسی طرح یہ لفظ آتا ہے، الظلمات یہ جمع کے ساتھ اور النور واحد کے ساتھ، اس لیے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو جنت کا راستہ ہے، وہ صرف ایک ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے۔ اور جو ظلمات یہ جمع کا صیغہ، جہنم میں جانے والے راستے زیادہ ہیں، شیطان کے راستے، گمراہی کے اور فتنوں کے راستے بہت زیادہ ہیں، الظلمات۔ اسی طرح سورہ البقرہ کے اندر یہی الفاظ، الظلمات جمع کے ساتھ، النور واحد کے ساتھ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ آیت الکرسی کے بعد
آگے ایک آیت کریمہ ہے تو اس کے اندر پھر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، تاریکیوں سے النور کی طرف، اور جو شیطان ہے ان کے دوست، شیطان کے طاغوت، کافروں کے دوست طاغوت اور شیطان ہے، وہ ان کو نکالتے ہیں النور سے ظلمات کی طرف، تاریکیوں کی طرف۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ پاک نے ظلمات کا جو لفظ ہے وہ جمع کے ساتھ، اور النور کا جو لفظ ہے وہ واحد کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح 25ویں پارے میں سورہ الشورى کے اندر آخر سے پہلی آیت کریمہ، 25واں پارہ سورہ الشورى آخر سے پہلی آیت کریمہ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے۔ یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے، نور واحد ایک ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو ایک راستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، باللہ جہاں بھی آئے نا تو ترجمہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرتا ہے صالح، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 2 مرتبہ لفظ آیا ہے خالدین، اور اسی کی تاکید ہے ابدا، قد احسن اللہ لہ رزقا، بلا شبہ اللہ پاک نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے اور تیار کیا ہے۔ عزیز بھائیوں، السماوات کا لفظ جو ہے یہ جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ السماوات کے آسمان 7 ہیں، اور جو الارض کا لفظ ہے یہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے سورہ طلاق کی آخری آیت کریمہ میں کہ جس طرح آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، اس کی وضاحت صرف اسی آیت کریمہ میں ہے پورے قرآن مجید میں، اس کے علاوہ دوسرے کسی مقام پر نہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان، ومن الارض، اور زمین سے بھی، مثلہن، ان کی مانند، جس طرح آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں، ومن الارض مثلہن، یہ اسی آیت کریمہ میں ہے، پورے قرآن پاک میں اس کے علاوہ کسی جگہ نہیں۔ یتنزل الامر بینہن، حکم نازل ہوتا ہے ان کے درمیان، جس طرح یہ زمین ہے اس پر حکم نازل ہوتا ہے، اس طرح جو باقی زمینیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہوتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا، تاکہ تم جان لو،
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا بیان ہے، اور وہ دو صفتیں جو سب سے زیادہ بلند صفات ہیں قرآن پاک میں، جن کا زیادہ ہی تذکرہ ہے۔ پہلی صفت، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے اور ساتوں زمینیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ قد احاطہ گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو علم سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں بھی اسی طرح 7 زمینوں کا تذکرہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جو آدمی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے بغیر حق کے، اس کا حق نہیں ہے، نہ حق کی قبضہ کر لیا ہے، دبا لیا ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے قید شبرن، ایک بالشت کے برابر، ایک بالشت اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، حق نہیں ہے، نہ حق کی دبا لیا ہے، تو فرمایا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضینا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دنسایا جائے گا، 7 زمینوں تک۔ صحیح البخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2454۔ تو اس حدیث پاک میں بھی 7 زمینوں کا تذکرہ ہے، 7 زمینیں۔ اور اسی طرح فرمایا ایک روایت میں تووے کا، اسے 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا، طوق پہنا دیا جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، کوشش کریں کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی میں شامل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہ ملے ظلم کرنے کے لیے تو بیٹیاں تو ہے ہی ہے نا، ان کی زمین دبا لی اور ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، بہانے بنا کر۔ بہانہ ہر آدمی کا مختلف ہے، میرا اور ہے، تیرا اور ہے، آپ کا اور ہے، ہر آدمی کا بہانہ لگ گیا۔ منزل مقصود ایک ہے کہ بہن یا بیٹے کی زمین کو دبایا جائے کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا ہی طوق پہنا دے گا۔ اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ اللہ پاک کے علم میں ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے روح امر ربی ہے، بس اتنا ہی کہہ دو، تفصیلات میں مت جاؤ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑا ہے۔ تو 7 زمینیں ہیں، قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، آگے جو اس کی تفصیلات ہیں ان کا علم اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ احکامات ہیں اللہ پاک نے جو الطلاق کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن اگر واسطہ پڑ جائے تو پہلے علم حاصل کر کے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھیل کیا جائے، جس طرح کے عام لوگوں کا شیوا اور طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.